السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر میں مردہ کی پہلی رات کو لیلۃ الدہن کہتے ہیں۔ یہ رات بہت سخت اور مراحل سے بھری ہوتی ہے، بدکاروں کے لیے وحشتناک جبکہ مومنوں کے لیے بہشت نما ہوتی ہے۔ آج ایک لمبی تفصیلی اور متفقہ حدیث پیش کریں گے جس میں قبر میں نیک اور بدکار انسانوں سے سوال و جواب اور میت کی قبر میں پہلی رات کا تفصیلی طور پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ موت سے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انس محبت ہوتی ہے، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ اور رابطہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے امور سر انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ رہتی ہے اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرت امام صادق کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نظر میں قبر اور وہاں کے پیش آنے والے تمام احوال عالم برزخ ہے۔ اس نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے جسم دفن نہیں ہوتے، یعنی آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں، تو ان کی پہلی رات کیسے گزرے گی؟ اس بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ جو لوگ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کے جسم دفن نہیں کیے جاتے تو پھر ان کی قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ آپ فرمانے لگے کہ مرنے کے بعد کی حالت کا نام قبر ہے۔ چاہے مرنے والا جل جائے، دریا میں غرق ہو جائے، کوئی شیر وغیرہ نگل جائے، اس قبر کی کیفیت، عذاب و انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، بس جس قدر ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس لیے قبر کی نعمتیں یا تکلیفیں کیسے ملیں گی، اس کے بارے میں سوال کرنا بے سود ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، تو جسم ہمارا ہمارے بستر پر ہوتا ہے، روح کا تعلق ٹہلنے، کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح روح جو علیین میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے، تو ان دونوں کا لگاؤ اسی خواب کی طرح ہوتا ہے۔ جسم کہاں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم جب قبر پہنچے تو لحد تیار نہیں ہوئی تھی۔ لحد تیار ہو رہی تھی کہ ہم حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، جو کہ میت کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی لحد کے اندر دیکھتے جو کہ تیار ہو رہی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد حضور قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی: اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو آسمانوں کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرر فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے 7ویں آسمانوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں، ان کا نام اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرمین ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سورۃ المطففین سورت نمبر 83 پارہ نمبر 30 کے اندر، اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کہ میں نے انہیں اسی دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا، اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ جائے گا، ہمیں نظر آئے گا، یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے۔ آیت نمبر 42 کے تحت کی نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے۔ اس حالت میں بالکل اس طریقے سے یہ مختلف لائف ہے برزخ کی۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ من رب کا، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی ہے جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب وہ 3 سوالوں کی جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا، وہاں اسے ہوا کے جھونکے
اور خوشبو بھی آتی ہوگی، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا، اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا، اے اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا، میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال۔ ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آئے گا تو پھر وہ شخص کہے گا، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب کریم، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی مومن کہے گا، اے اللہ، جلدی قیامت آئے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ فوراً قیامت آ جائے۔ جب کافر و مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہو کر تاحد نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے، اے خبیث روح، چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں سے کھینچا جاتا ہے۔ اس کی نسیں اور پٹھے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھری نکالے تو روئی کے گالے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر فلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں رہنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں، یہ کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کا دنیاوی کا انتہائی قبیحہ نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس خبیث روح کا نامہ اعمال سب سے نچلی کتاب سجین میں لکھ دو۔ پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پنجا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورۃ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے، اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے، ہائے افسوس، میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں، اس کے جواب میں فرشتے بھی اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں،
और तूने खुद पर पढ़कर समझने की कोशिश क्यों नहीं की, या जो लोग समझे हुए थे, किताब व सुन्नत पर चलने वाले लोग थे, उनके साथ तू क्यों नहीं चला। अल्लाह ताला फरमाता है, उसके लिए जहन्नमी बिछौना बिछा दो और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो, वहां से गर्मी और गर्म हवा इसमें इसकी कब्र में आती रहेगी। इसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाए कि इसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएंगी, और एक कबिया चेहरे वाला शख्स फतीह लिबास में, इंतहाई बदबूदार लिबास में उसके पास आवेगा और उसे कहेगा, तुम्हें ऐसी चीजों की बशारत है जो तुम्हें गमजदा कर दे। ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा था। वो पूछेगा, तू कौन है? तो तेरे चेहरे से तू खैर की तवक्का नजर नहीं आती। वो जवाब देगा, मैं तेरा खबीस अमल हूँ जो तू दुनिया में किया करता था। फिर वो कहता है, ए मेरे रब, कयामत कायम ना करना। ए मेरे रब, कयामत कायम ना करना। अल्लाह पाक सूरह यासीन की आयत नंबर 52 में फरमाता है, यानी जब कब्रों से निकाला जाएगा मुजरिमों को, वो कहेंगे, हाय अफसोस, हमें किसने हमारी कब्रों से बाहर निकाला। तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा, यही है जिसका वादा रहमान ने किया था और रसूलों ने सच्चा कहा था। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह